السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم فقہنا فی الدین، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ہاں جی، آج کا لیسن ہم شروع کرتے ہیں۔ ہم نے کل آیت نمبر 33 تک پڑھا تھا، اور اس میں پہلے وضاحت کر دوں، جو پیچھے ہم نے آیت نمبر 29 تھی، نہیں 29 نہیں 30، آیت نمبر 30 میں لفظ تھا یسفک الدماء، یا کے بعد سین تھی، لیکن جب میں نے ریکارڈنگ سنی تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے سین سے پہلے فا ادا ہو گئی، تو اس کو سمجھ لیں کہ زبان کی لٹکراہٹ تھی۔ تو اصل لفظ ہے یسفک الدماء۔ تو ہم پڑھنے میں ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ ہمارے منہ سے صحیح الفاظ ادا ہوں، خاص طور پہ عربی ٹیکسٹ کہ اس کے حرکات کے بھی بدلنے سے معنی میں فرق پڑتا ہے۔ ہم اپنی تلاوت کو بھی کرتے ہوئے اس بات کا خوب دھیان رکھیں کہ ہمارے لفظ سے وہی نکلے جو اللہ کا کلام ہے، اس میں کچھ بھی کمی بیشی نہ ہو، نہ اعراب کی اور نہ الفاظ کی۔ تو انسان ہونے کے ناطے ہمیں کمی بیشیاں ہیں اور ہو جاتی ہیں بغیر بہت زیادہ کوشش کے باوجود بھی، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا اعتراف کرنا ہی انسانیت ہے۔ تو آگے کا لیسن آج ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 34 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یہاں میں اس کو پچھلے لیسن سے ریلیٹ کروں گی کہ جب فرشتوں نے جب اللہ نے ان کے سامنے اس بات کو رکھا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے اس کی حکمت جاننے کے لیے استفہام کے متعلق استفہام کے لیے جیسے اس کی وضاحت چاہیے کہ اے باری تعالیٰ تو کیسے اپنے کچھ اختیارات دے کے اپنا نائب دنیا میں بھیجے گا یا زمین میں نائب کو بنائے گا کہ وہ زمین میں فساد کریں گے اگر ان کو کچھ اختیارات مل گئے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی کہ میں انسان کو صرف اختیارات نہیں دے رہا بلکہ ساتھ میں علم بھی دے رہا ہوں۔ تو جو علم دے رہا ہوں اس کے تقرر سے جو فساد کا جو اندیشہ تمہیں ہوا ہے وہ اس معاملے کا صرف ایک پہلو ہے، دوسرا پہلو صلاح کا ہے، اور وہ فساد کے پہلو سے زیادہ وزنی اور زیادہ بیش قیمت ہے کہ جیسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اور اسے صحیح رستے پر رکھنے کے لیے، حق و باطل کی تمیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت زیادہ انبیاء بھیجے، اور ہر نبی نے اپنی امت کو ایک ہی بات کی تلقین کی کہ توحید کا اقرار کریں، اللہ کو ایک جانیں، اللہ کو ایک مانیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور ہر طرح کے جو بت ہیں، جو ہم چاہے ہمارا نفس ہو، چاہے لکڑی کے بنے ہوئے بت یا پتھروں کے بنے ہوئے بت ہوں، جو لوگ ان کو الہ سمجھتے تھے، ان کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد اپنے انبیاء بھیجے اور کتابیں نازل کی۔
4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، تورات، زبور اور انجیل، اور آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی وہ قرآن پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ اب دین صرف، وہ ساری کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں، اس میں بہت زیادہ رد و بدل ہو چکی، اب عمل صرف قرآن پر ہی ہوگا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ جب فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو حکم، غور کرنے والی بات تھی کہ حکم کس کا تھا؟ رب کائنات، خالق کائنات، اللہ رب العزت کا تھا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، تو کرنے کا کام کیا تھا؟ جیسے ہی اللہ کا حکم ملا ویسے ہی ان کو اپنا اطاعت کے لیے اپنے آپ کو فوراً جھکا دینا چاہیے تھا۔ جن جو تھا، ابلیس جو تھا جس کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں تھا، آگے قرآن میں ہم پڑھیں گے، وہ جنوں کی جماعت میں سے تھا، لیکن اپنی عبادت کی کثرت کی وجہ سے فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں صرف ابلیس نہ ہو بلکہ اس کا ایک پورا جتھا، ایک گروہ ہو، اور یہ چونکہ ان کا سردار تھا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام قرآن میں نومینیٹ کیا۔ اور ابلیس نے انکار کیوں کیا؟ وہ اپنی عبادت کے گھمنڈ میں پڑ گیا، اس کو لگا کہ میں کوئی چیز ہوں، جیسے اپنے آپ کو اس نے بڑا سمجھا، انسان کو کمتر سمجھا۔ اس نے اللہ سے تعویل کیا کی؟ جب اللہ نے